اسودت وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو خیر کی طرف دعوت دے اور اچھے کاموں کا حکم کرے اور بری باتوں سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جماعت ایسی ہو کہ جس کا کام یہ ہو کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف دعوت دے اور لوگوں کو اچھے کاموں کا، اللہ کی مرضیات کا، رسول اللہ کی مرضیات کا حکم کرے۔ لوگوں سے کہیں کہ ان چیزوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں، ان کاموں سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوتے ہیں، یہ کام کرو، اور بری باتوں سے روکے، یعنی جو کام شریعت کے خلاف ہیں ان سے روکے۔ اللہ رب العزت اس جماعت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہی جماعت کامیاب ہے، جو جماعت یہ کام کرتی ہے کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی ہے، اچھی باتوں کا حکم کرتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی جماعت کامیاب ہے۔ اس کا جو اولین مصداق ہے وہ تو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اس آیت شریفہ میں جو کام بتلائے گئے ہیں وہ مکمل طریقے سے انجام دیے۔ حضرات صحابہ نے لوگوں کو خیر کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، ایمان کی طرف بلایا، اللہ اور اللہ کے پیغام کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا، اور اچھی باتوں کا حکم کیا، بری باتوں سے روکا۔ تو سب سے پہلے مصداق اور سب سے اول اور سب سے اعلیٰ مصداق جو ہیں وہ اس کے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس کے بعد جو بھی انسان یہ کام کر رہا ہے وہ بھی اس کا مصداق ہے۔ جو بھی انسان جس طریقے سے جس شعبے میں خاص جماعت ہی نہیں ہے، چاہے مدارس کے لائن سے ہو، مساجد میں بیٹھ کر ہو، جماعت و تبلیغ میں جا کر ہو، جو بھی یہ کام کر رہا ہے وہ کسی بھی طریقے سے کر رہا ہے، چاہے وہ اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ لوگوں کو خیر کی دعوت دے رہا ہے، اچھی بات بتلا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھا کرتے ہیں بھائی، جھوٹ نہیں بولا کرتے، کسی کا حق نہیں دبایا کرتے، اور ایسے ہی بری باتوں سے روک رہا ہے، اپنی زبان سے، اپنے قول سے اور اپنے عمل سے بھی۔ یہ نہیں کہ دوسرے کو تو اچھی باتوں کا حکم کرے، بری باتوں سے روکے اور خود اس پر عمل نہ کرے، پھر وہ اس کا مصداق نہیں۔ قول سے بھی یہ کام کرے، زبان سے اور عمل سے بھی یہ کام کرے، اس کا عمل بھی خود یہی ہو کہ وہ اچھے کام کرنے والا ہو اور برے کاموں سے روکنے والا ہو۔ ورنہ اگر آدمی ایسا کرے گا کہ دوسروں کو تو اچھی باتیں بتلاتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، خود عمل نہیں کرتا، تو کل قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے تھے وہ باتیں جو خود نہیں کرتے تھے، خود وہ کام نہیں کرتے تھے۔ تو آدمی کا خود کا عمل بھی صحیح ہو اور قول سے بھی لوگوں کو اچھی بات کی طرف بلائے، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ حدیث پاک کے اندر بھی فرمایا، مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہ اگر کوئی آدمی کسی برائی کو دیکھ رہا ہے، کسی برے کام کو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اپنے گھر کے اندر، اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں، تو اس برائی کو ہاتھ سے روکے اگر طاقت ہے، ان برا کام کرنے والوں کو تھپڑ مار کر روکنے اگر طاقت ہے، اور اگر یہ طاقت نہیں تو زبان سے اس کی مذمت بیان کرے، اس کی برائی بیان کرے، زبان سے روکے. یہ بھی طاقت نہیں تو دل سے اس کو برا سمجھے، یہ ایمان کا کم سے کم درجہ ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو آپس میں بکھر گئے اور جنہوں نے اختلاف کیا واضح دلائل کے آ جانے کے بعد بھی. یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اس سے مراد ہے یہود و نصارہ، منافقین، اور وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، پھر ایمان سے پھر گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان یہود و نصارہ کی طرح باوجود اس کے کہ ان کے سامنے سب دلائل موجود ہیں کہ سب سے حق اور سچا مذہب اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے اس وقت تک یہ لوگ مانتے تھے، چونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھ رکھا تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، یہ ان کے علامتیں اور نشانیاں ہوں گی. لیکن جب آپ تشریف لے آئے تو پھر ان لوگوں نے انکار کر دیا، اختلاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں تم اپنے ایمان پر مضبوط اور قائم رہنا، ان یہود و نصارہ کی طرح، منافقین کی طرح اور مرتدین کی طرح پھر نہ جانا. ان لوگوں کے لیے تو بہت سخت عذاب ہے، بڑا عذاب ہے. اس آیت شریفہ میں خاص طور سے اس امت کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ بھی رہنا. کیونکہ پہلے ایک آیت شریفہ آئی تھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تمام لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ کی رسی سے مراد ہے قرآن کریم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوا. چونکہ پہلی امتوں کے اندر اختلاف ہوا تو امتیں تباہ و برباد ہو گئی. لہذا ان پہلی امتوں کے اندر، ان پہلی امتوں کی طرح تم اپنے اندر اختلاف پیدا نہ کرنا، ورنہ پھر تمہارے لیے بھی خطرہ ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور اس دن کو یاد رکھو کہ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے یعنی روشن ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے، اور کچھ چہرے کالے اور سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم لوگ کافر ہو گئے تھے ایمان لانے کے بعد، مرتد بن گئے تھے، دین سے اسلام سے پھر گئے تھے. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو جو تم نے کفر کیا تھا اب اس کا عذاب اور اس کی سزا چکھو. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے یعنی جنت میں ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، اللہ کے احکام ہیں جو ہم تمہارے سامنے صحیح ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنا نہیں چاہتے. اللہ ہی کے لیے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور، تمام کام لوٹتے ہیں. آیت شریفہ میں یہ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ. سورہ عبسہ میں اللہ نے فرمایا کہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے
جو انتہائی روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے ہوں گے، مسکراتے ہوئے ہوں گے، ان کے چہرے کھلکھلاتے ہوئے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے چہروں پر نحوست ہوگی، تاریکی ہوگی، ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ تو وہ کون لوگ ہوں گے جن کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ پکے ایمان والے ہوں گے، مخلصین مومنین ہوں گے، پکے سچے جو مومن ہوں گے۔ تو قیامت کے دن ایمان کا نور ان کے چہروں پر ہوگا، جس کی وجہ سے ان کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے اور روشن ہوں گے۔ اور جن لوگوں کے اندر پکا ایمان نہیں ہے، یا تو نعوذ باللہ وہ کافر تھے، ایمان لانے کے بعد یا مرتد ہو گئے تھے، اسلام سے پھر گئے تھے، یا پھر یہ کہ ایمان تو ہے لیکن ایمان نام کا ہے، عمل کے اندر بدعت ہے، ایسے کام کرتے ہیں کہ دین سمجھ کر کہ جو دین نہیں ہے۔ بدعت کی تعریف یہی ہے، جو کام دین نہیں اس کو دین سمجھ کر کرنا، یہی بدعت ہے۔ چنانچہ بدعتی جو بھی یہ کام کرتے ہیں یہ سب کو دین سمجھ کر کرتے ہیں، حالانکہ نہ قرآن میں کہیں ذکر، نہ حدیث میں ذکر، نہ وہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ ہی صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ تو اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ اور بدعتی کان کھول کر سنیں، جو بدعتی ہوتے ہیں تو نعوذ باللہ وہ بدعت کا ارتکاب کر کے یا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیانت کرنے والا سمجھتے ہیں، یعنی گویا وہ دین کا کام سمجھ کر دین کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے وہ کام نہیں بتلایا۔ تو نعوذ باللہ کہیں اللہ کے نبی نے خیانت تھوڑا ہی کی کہ وہ کام دین کا تھا پھر اللہ کے نبی نے چھپا دیا۔ یہ تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو خیانت کرنے والا کہنا ہوا۔ یا پھر یہ کہا جائے کہ اللہ کے نبی کو اس کا علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، تو یہ اللہ کے نبی کی طرف گویا لا علمی کی اور جہالت کی نسبت کرنا، نعوذ باللہ یہ بھی بربادی کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے تو جو دین کی بات کی، قیامت تک جو آنے والے مسائل ہیں وہ سب بیان کر دیے، قرآن حدیث میں سب بیان کر دیا گیا۔ تو لکھا ہے مفسرین نے کہ جو لوگ بدعتی ہیں تو ان کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، کالے پڑے ہوئے ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سیاہ چہرے والے ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا، کیا تم لوگ کافر بن گئے تھے ایمان لانے کے باوجود، فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے تھے؟ یا تو اگر مرتد ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا جب ایمان لے آئے تھے تو ایمان سے کیوں پھر گئے تھے؟ اور اگر بدعتی ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ جب تمہارے اندر ایمان بھی تھا تو ایمان والے کام کیوں نہیں کیے؟ ایسے کام جو شریعت میں نہیں تھے ان کو دین سمجھ کر کیوں کیا؟ اب یہاں اپنے کیے کی، اپنے کرتوتوں کی سزا چکو۔ اور جن کے چہرے روشن ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جنت میں ہوں گے اور جنت میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ انسان کو یہ زندگی ملی ہے تو اس زندگی میں کوشش یہ رہنی چاہیے کہ میرا ہر کام شریعت کے مطابق ہو، دنیا کا کام بھی شریعت کے مطابق ہو، میری عبادات بھی ایسی ہو کہ جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات تھی، نماز ایسی پڑھوں جیسے اللہ کے نبی پڑھتے تھے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ پھر آدمی یہ نہ سوچے کہ میں کل سے نیک اعمال شروع کروں گا، کل سے یہ برا کام چھوڑ دوں گا، پرسوں سے چھوڑوں گا، نہیں، معلوم نہیں کتنے دن کی زندگی ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، ایک کتاب ہے حدیث شریف کی الترغیب و ترہیب، اس میں بہت ہی پیاری حدیث ہے، چھوٹی سی حدیث ہے، ایسی حدیث ہے کہ اگر انسان اس حدیث پر عمل کر لے، صرف اسی حدیث پر عمل کر لے، اسے اپنے ذہن میں بٹھا لے اور اس کے مطابق چلتا رہے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اغتنم خمسا قبل خمس، بہت ہی پیاری بات ہے، سننے کی، سوچنے کی اور فکر کرنے کی بات۔ فرمایا کہ 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جان لو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، ورنہ بعد میں جب وہ 5 چیزیں آ جائے گی تم افسوس کرتے رہو گے، ہاتھ ملتے رہو گے، پھر افسوس کرنے سے، پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امت کو نصیحت فرمائی، شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ جوانی اللہ نے دی ہے، میرے جو نوجوان بھائی ہیں وہ خاص طور سے سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ جوانی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، جوانی کے اندر انسان میں طاقت و قوت ہوتی ہے، وہ ہر کام کو بہت اچھے طریقے سے انجام دے سکتا ہے، عبادات بھی اچھے طریقے سے انجام دے سکتا ہے، دنیاوی کاموں کو بھی اچھے طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ لیکن جب جوانی چلی جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، تو پھر جوانی کی قیمت بوڑھوں سے معلوم کیجیے کہ اس جوانی کی کیا قیمت ہے۔ پھر آدمی بڑھاپے میں تمنا کرے کہ میری جوانی واپس آ جائے اور میں اس کو عبادات میں لگاؤں، اعمال صالحہ میں لگاؤں، اللہ کی فرما برداریوں میں لگاؤں، لیت الشباب یعود، کاش کہ جوانی لوٹ آتی، تو پھر جوانی واپس نہیں آئے گی۔ جب جوانی نکل جائے گی پھر واپس نہیں آئے گی، اور میرے بھائیوں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ جوانی کب کو نکل گئی۔ اس لیے اپنی جوانی کی قدر کیجیے، اس کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ ایک ایک قطرہ اللہ نے خون کا بنایا ہے، طاقت دی ہے اللہ نے دی ہے، جوانی دی ہے اللہ نے دی ہے۔ اس جوانی کی حفاظت کیجیے اور اس کے بارے میں فکر کیجیے کہ میری یہ جوانی اللہ کو خوش کرنے میں لگے، اللہ کی ناراضگی میں نہ میری جوانی کا ایک لمحہ بھی گزرے۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، نوجوان عبادت گزار سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو نوجوان جوانی میں عبادت کرتا ہے، سن لیں خاص طور سے فرض نماز پڑھتے ہیں آپ، تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، تو جو نوجوان جوانی میں عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اس قیامت کے دن میں کہ جس دن تپش کا یہ عالم ہوگا، پسینہ اتنا ہوگا کہ ہر انسان اپنے پسینے میں غرق ہوگا، ڈوبا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو کہ جس نے اپنی جوانی عبادات میں لگائی، اللہ کی فرما برداریوں میں لگائی، گناہوں سے بچا، تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کی، اللہ اس جوان کو اس قیامت کے دن ایئر کنڈیشن کے اندر رکھیں گے۔ یہ جوانی کے 10-15 سال ہیں، گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلنے کا کہاں کو گزر گئے۔ فکر کر لے، سوچ لے، آج سے یہ عہد کر لے، جو کچھ ہوا 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر جائیں یہیں سے، اس وقت تک کہ اللہ تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، 2 رکعت توبہ کے پڑھ لیں اور ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ آپ اپنی جوانی کی قدر کریں، اس کو غلط ضائع نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نصیحت فرمائی، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپے سے پہلے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی، وصحتک قبل سقمک، وصحتک قبل سقمک، صحت اور تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو۔ صحت اور تندرستی یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی قیمت کسی بیمار سے معلوم کیجیے، یا جب بیمار آدمی ہو جاتا ہے تو پھر اسے یاد آتی ہے کہ ہاں صحت اور تندرستی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ بیمار ہو جاتا ہے وہ عبادت صحیح طریقے پر نہیں کر پاتا، سجدہ نہیں کر پا رہا، رکوع نہیں کر پا رہا، تو یہ اللہ نے تندرستی دے رکھی ہے، سجدے کی توفیق مل رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ ہمارے استاد محترم حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اخیر عمر میں جب بیمار بھی ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، سجدہ نہیں کر پاتے تھے، اشارے سے سجدہ فرمایا کرتے تھے، لیکن بہت رویا کرتے تھے، بہت
یا اللہ میری سجدے کی توفیق یہ بند ہو گئی، اسے جاری کر۔ بہت سمجھایا کرتے تھے کہ تمہیں اللہ نے سجدہ کرنے کی طاقت دے رکھی ہے، تندرستی دے رکھی ہے، تو اسے پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم۔ تو کہیں ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، کمر میں کوئی دقت ہو گئی، گھٹنوں میں کوئی دقت ہو گئی، اس کی وجہ سے ہم سجدے سے محروم ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصیحتک قبل سقمک، کہ بیماری سے پہلے اپنی صحت و تندرستی کو غنیمت جان۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی، تیسری نصیحت فرمائی پوری امت کو، فرمایا وغناک قبل فقرک، کہ مالداری کو فقر و فاقہ اور تنگدستی سے پہلے غنیمت جان۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس مال و دولت سے بھی آخرت کمانے کی کوشش کرو، چونکہ یہ مال ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، انسان ہمیشہ ہر حالت میں نہیں رہتا۔ آج مالدار ہے کل کو فقیر ہو سکتا ہے، آج فقیر ہے کل کو مالدار ہو سکتا ہے۔ المال غادن و راکن، عربی کا ایک مقولہ ہے، مال تو ایسی چیز ہے صبح کو آنے والا ہے شام کو جانے والا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کل مالدار تھے آج ان کا دیوالیہ نکل گیا، فقیر بن گئے۔ کتنے لوگ ہیں جو کل فقیر تھے آج اللہ نے ان کو مال دے دیا۔ تو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کے ذریعے بھی اپنا آخرت کا کچھ بیلنس خود بنا لیں، خود بنا لیں۔ بعد میں آپ کتنا بھی کروڑوں اربوں خربوں چھوڑ کر چلے جائیں، کسی سے اب توقع نہ رکھے کہ آپ کی طرف سے کوئی مسجد میں 1 روپیہ بھی دے دے گا۔ 10-5 روپے نکالتے ہیں، چاہے آپ کروڑوں کی سمپتی نکال کے جائیں، کوئی نہیں 10-20 دن مہینہ 2 مہینہ روئیں گے دھوئیں گے، پھر سب مال کی فکر میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم نے خود دیکھا، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں حالات۔ 50 سال کی عمر میں باپ چلا گیا، وہ تھوڑے دن روئے دھوئے، لیکن اس کے بعد پھر باپ کی بس سمپتی کی طرف سب فکر ہو جاتی ہے۔ ان سے کہا جائے کوئی مسجد ان کی طرف سے بنوا دو، مسجد بننا ہے کسی کا نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی خود کرنا، خود اپنی طرف سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ غنا کا قبل فقرک، کہ مالداری کو بھی غنیمت جانو فقر و فاقے سے پہلے۔ مال اللہ نے دیا ہے، اس کے ذریعے کچھ مالی عبادت کرو۔ اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی، 5 باتیں فرمائی، چوتھی فرمائی وہ فراغت قبل شغلک، کہ اللہ نے اگر کچھ فرصت اور موقع دے رکھا ہے تو اس کو غنیمت جانو مشغولی سے پہلے۔ کہیں ایسا نہ ہو کسی مشغولی میں، مصروفیت میں پھنس جاؤ، کسی الجھن میں پھنس جاؤ تو پھر کہیں کے نہیں رہنے کے۔ تو اس لیے اگر فراغ حالی ہے، فراغ بالی ہے، سکون ملا ہوا ہے تو اس کو اللہ کی عبادت میں لگا دو، اللہ کو خوش کرنے میں لگا دو، اللہ کی مرضیات میں لگا دو مشغولی سے پہلے۔ اور آخری بات، آخری نصیحت ارشاد فرمائی وحیاتک قبل موتک، کہ اپنی زندگی کو غنیمت جان لو اپنی موت سے پہلے۔ موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، اس لیے جو زندگی ہے اس کو غنیمت جان لو اور اس میں اپنے اللہ کو راضی کر دو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين امام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك امام الخير وقائد الخير رسول الرحمة، اللهم بعثه مقاما محمودا يربط به الاولون والاخرون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطاوار ہیں، اپنے تمام گناہوں کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ مولا کریم ہم اقراری مجرم ہیں، مگر ہمیں یہ بھی یا اللہ پتہ ہے کہ آپ کی رحمت بڑی وسیع ہے، یا اللہ ہمیں آپ کی رحمت سے معافی کا یقین ہے۔ مولا کریم اپنے دریائے رحمت سے ہمیں معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے، پوری امت کے حال پر رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ اسلام کی، مسلمانوں کی اللہ پوری حفاظت فرما، مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں اور مراکز کی حفاظت فرما، ان کے خیر کو اللہ دوبارہ جاری و ساری فرما۔
حاضرین کے جو جائز مقاصد ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما، پریشانی کو دور فرما۔ جو حضرات اس دار فانی سے رخصت ہو گئے مولا ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ایک وبا کے اس وبا سے اللہ اور بھی آنے والے وباؤں سے اللہ پوری انسانیت کو نجات نصیب فرما، امن و امان یا اللہ سب کو عطا فرما، سکون عطا فرما، راحت عطا فرما۔ یا اللہ بیماریوں سے حفاظت فرما، جو بیماریوں میں مبتلا ہے یا اللہ انہیں صحت کاملہ شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جوانوں کی یا اللہ اصلاح فرما، انہیں اپنی جوانی کے قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کریم سے ہمیں محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے۔ مولا کریم ہم آپ سے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں یا اللہ ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و فضل قبول